أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورة البقرہ آیت نمبر 151 and 152. سب سے پہلے ان کا ترجمہ، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو پڑھ کر سناتا ہے، علیکم تمہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي پس تم یاد کرو مجھ کو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. اس کی تفسیر یہ ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو، کما ارسلنا، کما اس کا مطلب ہے جیسا کہ، ارسلنا کا مطلب بھیجا، نون متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم ہم نے بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. فی کم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، یعنی تم میں رسول بھیجا. اے اہل قریش، تم میں رسول بھیجا، رسولن رسول، منکم تم میں سے، جیسا کہ بھیجا ہم نے ایک رسول تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، رسولن یہ ایک رسول بھیجا، آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہ رسول کیسا ہے. پہلی صفت یتلو، تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھ کر سنانا، تو وہ تلاوت کرتا ہے. یا تلا یتلو نصر ینصرو، باب ہے واحد مذکر غیب کا صیغہ فعل مضارع. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، یعنی تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، آیاتنا ہماری آیتیں، اللہ کا کلام، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے. تمہیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. پاک سے مراد غلط عقائد سے تمہیں پاک کرتا ہے، غلط رسم و رواج سے، جاہلیت سے تمہیں پاک کرتا ہے. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب. اس کتاب سے مراد قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ، سب کہہ دیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے. والحکمت اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، یعنی حکمت سے مراد یہ ہے کہ حدیث، احکام شرعی تمہیں سکھاتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، اور حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ والحکمت ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُ اور تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا جو تم نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُونُوا جو نہ تھے تم، تعلمون جانتے، یعنی جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں وہ سکھاتا ہے. اللہ کی معرفت سکھاتا ہے،
اسلام کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں احکام شرعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہیں، وہ تمام وہ پیغمبر ہمیں کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ تمام رسولن کی صفات بیان ہوئی۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتنا، نمبر 2 ویزکیکم، نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، نمبر 4 والحکمہ۔ یہ وہ رسولن کی صفات ہے کہ وہ رسول تمہیں کیا کیا سکھاتا ہے۔ آگے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو تحویل قبلہ کی بات کی تھی، اب اس بات کو کلوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بات کو کلوز کرنے کا یہ ایک انداز ہے کہ فَاذْكُرُونِي، ذَكَرَ يَذْكُرُ، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ ذَكَرَ يَذْكُرُ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ اذکرو یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم یاد کرو، نی کس کو؟ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، از ذکر از، میں یاد کروں گا تمہیں۔ اگر تم مجھے یاد کرو تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں یاد کروں گا۔ وشکرو لی، اور شکر ادا کرو میرا۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پہ فَاذْكُرُونِي، ذَكَرَ يَذْكُرُ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا۔ اور اس کا جو یاد کرنا، اس کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، جو دل میں آتا ہے زبان وہ کہتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل بھی اللہ کی یاد میں ہو۔ دل صرف زبان سے کہنا یہ نہیں، بلکہ دل بھی اس کا کہہ رہا ہو کہ جو زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے، تو وہی الفاظ جو زبان سے کہہ رہے گئے وہ دل کے اندر بھی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسا دھیان ہو، ایسی اٹینشن ہو، ایسی توجہ ہو کہ انسان کا دل بھی اللہ کی یاد میں ہو، انسان کی زبان بھی اللہ کی یاد میں ہو۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبان سے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل جو متوجہ نہ ہو، کیا اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں؟ تو بلکہ اس ذکر کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جیسا بھی تعلق ہوگا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے کہ جو زبان دل کے ساتھ ہو، دل بھی گواہی دے رہا ہو، دل بھی ذکر کے اندر مشغول ہو، زبان بھی ذکر کے اندر مشغول ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے ذکر کیا جائے۔ اب آیا کہ بلند آواز سے ذکر کیا جائے یا سلو آواز سے؟ جیسا کہ آپ نے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد امام حضرات افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ میری عادت ہے کہ بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ میں بتاتا ہوں، تو اس لیے ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ افضل الذکر، یہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو اللہ کی تعریف سے شروع کی جائے۔ اب آیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے یا سلو آواز میں، آہستہ آواز میں ذکر کرنا چاہیے؟ اور بعض حضرات جو ہیں نماز کے بعد بلند آواز میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آہستہ آواز میں ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اونچی آواز میں ذکر کرنے سے۔ اور جہاں تک فرض نماز کے بعد ہے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے جو اللہ کی تعریف سے شروع کی جائے۔ تو یہ کہنا کہ فرض نماز کے بعد افضل الذکر اونچا پڑھنا اگر نہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر فتوے وغیرہ لگا دینا، یہ بالکل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ تو آئے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ الفاظ نہیں آئے کہ افضل الذکر بعد الصلاۃ لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر نماز کے بعد ہے لا الہ الا اللہ۔ اور وہی حضرات جو اونچی آواز میں شروع کر دیتے ہیں
اگر وہ اکیلے نماز پڑھیں تو آپ ان کو دیکھیے گا کبھی بھی وہ ذکر نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف دکھلاوا ریاکاری ہے. گولرا شریف والے پی نصیر الدین رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی یہاں پر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے، فرض نماز کے بعد ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ریاکاری ہے. انہوں نے تو فرمایا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے جب ذکر اونچی ہوتا ہے ان کی نماز بھی بھول جاتی ہے. میرے ساتھ خود ایسا ہوا، واقعہ ہوا ہے کہ نماز بھول گئی، آدمی الفاظ بھول جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی آہستہ آواز میں ذکر کیا جائے. اور ذکر کا کوئی ٹائم خاص نہیں ہے، کسی وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں. تو آج سے ہی اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے پہلا کلمہ کم از کم ضرور پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیں کہ میں تمہیں یاد کیا کروں. تو رب العالمین نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. پھر عرض کی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، مجھے خاص ذکر بتائیں کہ جو تمہیں یاد کیا کروں. فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، جیسے میں نبی ہوں تو نے مجھے خاص کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ذکر ہو کہ جو میں پڑھوں. رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان زمین کے اندر ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص پہلا کلمہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کا چہرہ نورانی ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کو 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. آدمی جب چلتا پھرتا ہے تو اپنی عادت بنائے، روٹین بنائے کہ آدمی ہر وقت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتا رہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی جو میری رحمت کی طرف آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 قدم آگے چل کر آتی ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ رسول بھیجا ہے تم پہ، اور وہ رسول تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں قرآن سکھاتا ہے، جاہلیت کے رسم رواج سے تمہیں پاک کرتا ہے، بتوں کی پوجے سے تمہیں روکتا ہے اور اللہ کی طرف تمہیں رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور مجھے یاد کرو. یا رب العالمین نے فرما دی یہ سارے میرے احسانات ہیں. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو ان نعمتوں کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میری نہ شکری نہ کرو. یعنی میری جو نعمتیں ہیں ان کی نہ قدری نہ کرو، میری نعمتوں کی نہ قدری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب